بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ہجر کی رات، فراق کی رات، اداس کر دینے والی رات بیت گئی۔ اداس کر گئی میرے آنسوؤں، میری آہ و زاریوں، میری لاٹوں کا، چیخوں کا اس پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ وقت تھما نہیں، رکا نہیں، پر لگا کر اڑ گیا۔ میرے آنسو خون کے آنسو بھی کچھ کام نہ آئے۔ طواف وداع کا وقت آن پہنچا۔ طواف وداع کیا ہے بلاوے کا آخری طواف۔ اللہ کے گھر سے جدا ہوتے وقت، اللہ کے گھر کو چھوڑتے وقت، بیت اللہ، بیت العتیق، اللہ کے گھر کے آخری دفعہ 7 پھیرے طواف وداع کیا ہے۔ شب ہجر ہے، شب فراق ہے، رلانے والا، اداس کرنے والا طواف ہے۔ یہ 7 پھیرے آج رلا رہے ہیں، اداس کر رہے ہیں، آنسو تھم نہیں رہے۔ چیخ چیخ کر بتانا چاہتا ہوں، اعلان کرنا چاہتا ہوں، میں طواف وداع نہیں کر رہا۔ میں کیوں طواف وداع کروں؟ میرا کوئی ارادہ نہیں طواف وداع کرنے کا۔ طواف وداع تو وہ کرتے ہیں جو اللہ کے گھر سے جدا ہونا چاہتے ہیں، واپسی کا اذن مانگنا چاہتے ہیں۔ میں تو اللہ کے گھر کا دیوانہ بن چکا ہوں، اس کے عشق میں فنا ہو چکا ہوں، اس بنگلہ دیشی بابے کی طرح جو سب کچھ بھول کر، ساری باتیں چھوڑ کر، دنیا مافیا کو تیاگ کر کے کعبہ کی طرف دوڑے جا رہا تھا، بھاگے جا رہا تھا۔ سب اس کا راستہ چھوڑ رہے تھے، اس کے انگ انگ سے عشق و مستی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں تو ایک ذرہ ہوں جو بیت اللہ کے ذروں میں جذب ہو چکا ہے۔ میرے ہونٹ، میرے لب، میرا جسم، میرے رخسار خانہ کعبہ کی دیواروں میں پیوست ہو چکے ہیں۔ سنو، سنو، یہ میرا طواف وداع نہیں ہے۔ میں تو پھر آؤں گا، بار بار آؤں گا، آتا رہوں گا، دیوانوں کی طرح، بنگلہ دیشی بابے کی طرح، سب کچھ بھول کر، دنیا کو تیاگ کر کے اس گھر کی طرف بڑھتا رہوں گا، چلتا رہوں گا، میرے راستے میں کوئی نہ آئے اور نہ مجھے کوئی روکے۔ اسما نے پھر کہا، وقت گزر رہا ہے، چلو طواف وداع کرتے ہیں۔ بھاری آنسوؤں سے لبریز، کرلاتی آواز، مگر جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے اسما نے کہا کہ چلو طواف وداع کر لیں۔ وقت بیتتا جا رہا ہے، کٹتا جا رہا ہے، لمحات کم رہ گئے ہیں۔ میرے جذبات کو موشن توڑ دیا۔ میں تو طواف وداع نہیں کرنے آیا تھا، میں تو کعبہ کو حرزِ جاں بنانے آیا تھا، اس کو دل میں بسانے آیا تھا، مگر طواف وداع تو ضروری ہے۔ اسما نے بھرائی آواز میں کہا، چلو حتیم کی طرف چلتے ہیں۔ دھکے، بدتمیزیاں، مکے، ہنگامہ آرائی، مگر آج حتیم میں نفل ضرور پڑنا ہے، چاہے جتنے مرضی دھکے اور مکے پڑے۔ داخل ہوئے، ایک پٹھان نے میرے ساتھ مل کر حصار بنا لیا۔ اسما نے نفل پڑھ لیے، بندے کو بھی توفیق ملی، نفل پڑھے اور آگے بڑھے۔ تسبیح کا ایک دانہ گرا، پہلا چکر ختم ہوا۔ دوسرے چکر میں ہم ہیں بیت اللہ، بیت العتیق، اللہ کے گھر کے ارد گرد پھرتے ہوئے۔ آہیں، سسکیاں، کرلاٹے اور آہوزاریاں چیخوں میں بدل گئی ہیں۔ دل کر رہا ہے زور زور سے روؤں، اتنی بلند آواز میں روؤں کہ سب کے دل دہل جائیں، سب یہاں سے ہٹ جائیں، میں اکیلا رہ جاؤں۔ کعبے کی اسما نے کہا، چھٹا چکر ہے، مانگ لو اللہ سے جو مانگنا ہے، پھر نہ کہنا مانگنا یاد نہیں رہا۔ پاکستان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اہل خانہ کے لیے، دوستوں کے لیے، معاونین، محبین، مخلصین، سب کے لیے دعائیں یاد آ گئیں، لبوں پہ آ گئیں۔ یا اللہ سب کی خیر فرما، میرے پاکستان کو سر بلند فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اس کے دشمنوں کے طاقت آج کے ابرہوں کے لشکروں کو اپنے ابابیلوں کے لشکر بھیج کر ختم فرما، نیست و نابود کر دے۔ تسبیح کا آخری دانہ گرا، طواف وداع کا یہ آخری پھیرا ہے، پھر جدا ہونا ہے، چلے جانا ہے اللہ کے گھر سے، حرم سے۔ چند دنوں میں کیسی وابستگی ہو گئی، کیسا پیار ہو گیا، کیسی عقیدت ہو گئی کہ دن بھر آنکھوں کے سامنے رہتا، رات بھر خیالوں خوابوں میں رہتا، اور اگلے دن پھر ہم ہوتے، اللہ کا گھر ہوتا۔ آخری پھیرا بھی ختم ہونے کو ہے۔ بابا خلیل اللہ کے مقام ابراہیم کو دیکھا، اس پتھر کو دیکھا جس میں بابا ابراہیم کے پاؤں کے نشان پیوست ہیں۔
یہ پتھر قیامت تک کے لیے متبرک ہے، مقدس مقام ابراہیم۔ یہ 2 نفل ادا کیے اور یوں طواف وداع ختم ہوا۔ بوجھل دل آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے کرلاتے ہوئے طواف وداع ختم کر کے بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ لائنیں ضبط تحریر کی: اللہ کعبہ اور بندہ کے لیے۔ طواف وداع نے رلا دیا، اداس کر دیا۔ اب کعبۃ اللہ ہے، میں ہوں، سامنے بیٹھا ہوں، تکے جا رہا ہوں۔ آنسو آتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے گھر، تیری خوب یاد آئے گی، امید ہے دوبارہ بلاوا جلد آئے گا۔ تہجد کی نماز ادا کی، خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اس کو دیکھا۔ اسی اثنا میں حرم کی فضائیں اور در و دیوار اللہ اکبر کی فلک شگاف صداؤں سے گونج اٹھے۔ امام کعبہ فجر کی نماز میں خاص کر جمعے کے دن سجدے والی آیت تلاوت کرتے ہیں، سجدہ کر کے دوبارہ قرآن پڑھتے ہیں۔ ایسے مؤثر سحر انگیز انداز میں قرآن پڑھتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ نماز لمبی ہو جائے، وہ پڑھتے رہیں اور ہم تن گوش سنتے رہیں۔ آج نماز میں بھی نگاہیں جھکنے کی بجائے کعبے پر مرکوز رہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتی رہیں۔ نماز ختم ہوئی، نماز جنازہ ہوئی۔ اب بیت اللہ کو خدا حافظ کہنے کا وقت آن پہنچا۔ جی بھر کر دیکھا، خدا حافظ کعبہ، اللہ حافظ بیت اللہ۔ اب پھر نماز میں منہ کعبہ شریف کی نیت کرنا پڑے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کا گھر آنکھوں کے سامنے ہے۔ انڈین سید مہدی ساتھ تھا، روتے ہوئے بولا، خانہ کعبہ کا دیدار کر لو جی بھر کے، بار بار، 100 بار، 1000 بار، لاکھ بار دیکھ لو۔ خانہ کعبہ کو دیکھتے جاؤ، پھر جانے کب موقع ملے یا نہ ملے۔ حرم کے صحن سے گزرتے ہوئے، ہر دلان سے، ہر اوٹ سے، ہر راہ گزر سے پیچھے جاتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھا۔ روتے ہوئے داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پشاور کا پٹھان روتے نہ دیکھ سکا۔ کیا ہوا حاجی صاحب؟ کعبۃ اللہ کو خدا حافظ کہہ رہا ہوں۔ میرے ساتھ وہ بھی رو پڑا۔ آؤ مل کر روتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں۔ مجھے تو کل جانا ہے، مگر ابھی رو لیتے ہیں، آنسوؤں کو نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ نہ صرف مدینہ آپ کا دارالہجرات بنا، بلکہ آپ کا مسکن اور مدفن بھی بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے محبت کرتے تھے اور جب بھی کسی جگہ تشریف لاتے تو مدینے کی طرف جلدی جلدی واپسی کرتے تاکہ جلدی مدینہ پہنچیں۔ ہجرت کے شروع کے دنوں میں صحابہ کرام بیمار ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مدینے سے ایسی ہی محبت ہونی چاہیے جیسے مکہ سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اللہ مدینے کو بیماریوں سے محفوظ پرامن جگہ بنائے اور یہاں سے بیماریوں کو تحفہ بھیج دے۔ مدینہ مقدس شہر ہے، اس کے کئی نام ہیں: مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ شہر نبی، مدینہ شریف، کعبۃ اللہ اسلام، دارالامان اور دارالہجرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ مدینے میں جشن کا سماں ہے۔ مدینے کے باسی روز صبح اٹھتے ہیں، صبح سے رات تک مکہ سے آنے والوں کی راہوں پر انتظار کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ کتنے دن اور رات ایسے ہی گزرے جا رہے ہیں، انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی جا رہی ہیں، بے چینی، بے کلی اور بے قراری بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر وہ مبارک گھڑی آن پہنچی، وہ ساعت آ گئی جس کا مدت سے انتظار تھا۔ رحمتیں، برکتیں، عنایتیں مدینے پہ نازل ہو گئیں۔ نبی آخر الزماں آ گئے، رحمت للعالمین کی سواری آن پہنچی۔ انصار مدینہ کا معمول بن چکا تھا کہ وہ آپ کے انتظار میں گھنٹوں کھڑے رہتے۔ ایک روز انصار مدینہ جب انتظار کرتے کرتے واپس لوٹ آئے تو ایک یہودی نے پہاڑ پر چڑھ کر پکارا کہ لو، وہ تمہارے سردار آ گئے جن کا تم دنوں سے انتظار کر رہے ہو۔ انصار مدینہ دیوانہ وار کعبہ کی طرف آپ کی راہ میں آنکھیں بچھانے کے لیے بھاگے۔ انصار کا جذبہ محبت و فدائیت دیدنی تھی۔
آپ کا استقبال کیا۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے ساتھ لے کر قباء پہنچے، جہاں آپ نے کلثوم بن حدم کے مکان میں قیام فرمایا۔ قباء پہنچ کر آپ نے فرمایا کہ اس جگہ مسجد بنے گی، اسلام کی پہلی مسجد۔ وہ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لا رہے ہیں، گارا لا رہے ہیں، پتھر لا رہے ہیں، مسجد بن رہی ہے۔ کھجور کے پتے آ گئے، تنا بھی آ گیا، مسجد تیار ہو گئی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی ہے۔ مسجد قباء اسلام کی مسجد قباء اسلام کی پہلی مسجد۔ اس کے معمار کون؟ اس کے مزدور کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسجد قباء کی تعمیر میں سب سے پہلا پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ کی طرف نصب فرمایا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نصب شدہ پتھر پر دوسرا پتھر رکھا۔ پھر دوسرے صحابہ کرام نے مل کر مسجد تعمیر کی۔ قباء میں کچھ دن قیام کر کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سالم بن عوف کے بستی میں پہنچے تو نماز جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی سالم کی مسجد میں خطبہ جمعہ کے بعد نماز پڑھائی۔ اس میں 100 افراد شامل ہوئے۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں پڑھا گیا۔ اسی نسبت سے اس مسجد کا نام مسجد جمعہ پڑ گیا۔ مدینے میں قیام کے دوران اس خوبصورت مسجد کی زیارت کا موقع ملا۔ نماز جمعہ کے بعد بنی سالم کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہمارے ہاں قیام فرمائیں۔ آپ نے اپنی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے معمور و مقرر ہے، جہاں بیٹھے گی وہی میری منزل ہوگی۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ بنی بیازا، بنی سعدہ، بنی حارث اور بنی عدی بن نجار کے محلوں سے گزرے۔ 14ویں کا چاند پہاڑیوں سے اتر آیا۔ قصبہ بنی نجار کے محلے میں پہنچ کر صحابی رسول حضرت ابو ایوب کی رہائش گاہ کے قریب بیٹھ گئی۔ آپ کی مہمان نوازی کی سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ مدینے میں داخل ہونے پر مدینے کے بچوں، بڑوں، عورتوں، مردوں اور بچیوں نے آپ کا بڑا والہانہ جوش و جذبے اور خوشی سے استقبال کیا۔ پورے شہر کے در و دیوار نعرہ تکبیر، اللہ اکبر اور یا رسول اللہ کے نعروں سے گونج رہے تھے۔ بچیاں اور خواتین خوشی سے دف بجا کر آپ پر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہی تھیں۔ ہم پر 14ویں کا چاند و وداع کی مبارک پہاڑیوں سے نمودار ہوا۔ ہم پر شکر ضروری ہو گیا۔ جب تک کوئی بھی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے، اے ہماری طرف آنے والے، آپ ایسا حکم لائے ہیں جس کی اطاعت لازم ہے۔ ہم بنی نجار کی بچیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ ہمسائے ہیں۔ نبی کا مدینے میں قیام ہو گیا، مدینہ والے خوش ہو گئے، ان کے نصیب جاگ گئے۔ آپ کے آنے سے بہار آ گئی، ہر سو روشنی اور نور پھیل گیا، اسلام کی شمعیں 4 سو پھیلنے لگی۔ ہفتے کا دن ہے، صحابہ کرام پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشانی بھانپ جاتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ والے کتنے خوش نصیب ہیں، حج بھی ہر سال کر لیتے ہیں اور جب چاہیں عمرہ کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اپنوں کے لیے بھی بیگانوں کے لیے بھی۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان نہ ہوں، اللہ نے آپ کے لیے آسانی کر دی۔ یہ مسجد قباء جو ہے نا، اس میں جو آ کے 2 نفل ادا کرے مقبول عمرہ ہو جائے گا، مدینے میں بیٹھے بیٹھے عمرہ ہو جائے گا، روز پڑھیں روز عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسلام کی پہلی مسجد کعبۃ اللہ، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ کے بعد مقدس ترین مسجد میں ہم موجود ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہفتے کے دن اس مسجد میں آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم بھی ہفتے کے دن آئے ہیں۔ ہزاروں مرد و خواتین موجود ہیں، عمرے کر رہے ہیں، بغیر احرام باندھے، بغیر سعی کیے۔
بغیر حلق کروائے، بغیر طواف کیے عمرہ قبول ہو گیا۔ افضل کاشف ساتھ ہیں، اس جگہ کی تلاش میں ہیں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ ممبر کے قریب پہنچ گئے، وہاں زائرین اور عاشقان کی لمبی لائن تھی۔ انتظار کر کے عین ممبر کی جگہ پر نفل ادا کر کے واپس پلٹے۔ اگرچہ رات 2:30 بجے پہنچے، تھوڑی دیر آرام کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ہر طرف لوگ ہی لوگ ہیں۔ اندر جانے کے شوقین گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے، روضہ رسول پر حاضری دینے کے لیے، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے۔ رنگ و نور کا سیلاب ہے، اندر سے مسجد بھر چکی۔ چھت پر چلے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بھینی بھینی مہک آ رہی ہے۔ مسجد نبوی کے میناروں اور گنبد خضرا کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فجر کی اذان گونجی۔ مکہ میں جلال تھا، کمال تھا، جہاں ٹھنڈک ہے، جمال ہے، نور ہے، روشنی ہے، ہر طرف نورانیت ہے۔ لوگ بھی نرم مزاج ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں۔ نماز فجر ہوئی، امام صاحب کی تلاوت نے سماع باندھ دیا۔ نماز کے بعد شاہ صاحب نے کہا، چلو عمرہ کے لیے چلتے ہیں۔ ساتھی حیران ہو کر کہنے لگے، عمرہ کے لیے کہاں؟ بولے مسجد قباء۔ شاہ صاحب نے صحیح کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسجد قباء میں 2 نفل پڑھنے کا ثواب مقبول عمرے کے برابر ہے۔ مسجد قباء سے ہوٹل آئے، کچھ دیر آرام کیا، ظہر کا ٹائم آن پہنچا۔ جہاں آسانی ہے، ہوٹل قریب ہے، ظہر کی نماز کے لیے مسجد نبوی کے اندر جگہ مل گئی۔ اس وقت یہ سطریں مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر لکھی جا رہی ہیں۔ آج اللہ پاک نے وہ جگہ دکھائی، اس متبرک جگہ کی دید کرائی، اس مبارک جگہ کو دیکھنے کا موقع دیا۔ یہاں پر آقائے دو جہاں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ممبر بھی دیکھا، جہاں سے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کے حرم پاک کے چپے چپے پہ ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش پا لگے ہیں۔ میں روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر سب کچھ کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، درخواست پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری درخواستیں ہیں، مگر جالی کے پہرہ دار بڑے پیار سے کہہ رہے ہیں، دوسروں نے بھی زیارت کرنی ہے، زیادہ دیر نہ لگائیں۔ میں نے ابھی جی بھر کے دیکھا بھی نہ تھا، دید پوری ہوئی بھی نہ تھی، سلام مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ حکم ملا، جلدی حرکت کریں، پیچھے لوگوں کو زحمت ہو رہی ہے۔ جلدی جلدی درود و سلام پیش کیا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، اسلم مروت کا، کہ روز یاد دلاتے ہیں، یمنا، حذیفہ اور ماہنور کی طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا اور دعا کی کہ میرے بچوں کی بھی جلد اللہ کے گھر اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری ہو۔ روضہ مبارک کی جالی سے ہٹنے کو دل نہیں کر رہا تھا، مگر آگے بڑھنا پڑا، ہٹنا پڑا۔ جنت البقیع کا رخ کیا، جو حرم کی حدود میں واقع ہے، وہ جگہ جہاں ہزاروں صحابہ کرام، تابعین، علماء، صالحین ہیں۔ ہزاروں لوگ اوپر گئے ہوئے تھے کہ گیٹ بند کر دیا گیا، کب کھلے گا؟ کسی نے صحیح جواب نہ دیا، ان کو خود کچھ پتہ نہ تھا۔ کل آنا پڑے گا۔ مغرب کی نماز بھی حرم میں ادا کی۔ مغرب سے عشاء کا انتظار بھی ایک زبردست قسم کا روحانی تجربہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر سے اس دوران کوئی ہلتا نہیں تاکہ مناسب جگہ عشاء تک پاس رہے۔ سب عشاء پڑھ کے جاتے ہیں۔ عشاء تک لوگ قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، درود و سلام میں مصروف رہتے ہیں۔ عشاء کی نماز ادا کی، اللہ کا شکر ہے کہ آج پہلے دن 5 نمازیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ادا ہوئیں۔ مسجد نبوی اور مسجد قباء میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارا اور عشاء کے بعد ہوٹل واپسی ہوئی۔ سبزہ زار کے انیس بیگ تشریف لائے جو ڈاکٹر بشیر احمد کے جاننے والے ہیں۔ تعارف ہونے پر شناسائی ہو گئی۔ بیگ صاحب درد دل رکھنے والے پاکستانی ہیں۔
زیارت کرنے کی پیشکش کی، جو اندھے کو کیا چاہیے، 2 آنکھیں کے مصداق فوراً قبول کی۔ رات کو پھر مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہا۔ جس کو پتہ چل رہا ہے وہ دوا لینے پہنچ رہا ہے۔ مسجد نبوی میں گزارے لمحے سرمایہ حیات ہیں۔ یوں ہی ہوٹل سے مسجد نبوی کے مینار نظر آتے ہیں، دل پر ایک عجیب سی روحانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ پھر جب گنبد خضرا پر نظر پڑتی ہے تو دل مچلنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے کہ جلد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے روضہ مبارک کی جالیوں کو دیکھ کر دلی سکون اور اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ بکانور بنی ہوئی مسجد نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ فدا ہونے والے لاکھوں بندگان خدا تلاوت قرآن، تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار، تہجد کے نوافل میں مگن، اس سے زیادہ رواں پرور، ایمان افروز اور روحانی منظر کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عجیب رومانس ہے۔ مسلمان چاہے کتنا ہی گیا گزرا ہو، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، دین کے علم سے بالکل ناآشنا ہو، اللہ کے احکام پہ عمل نہ کرنے والا ہو، زندگی گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہو، شب و روز عیش و عشرت میں گزر رہے ہوں، اس کے سامنے نعوذ باللہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بدکلامی اور گستاخی کر دے تو پھر وہ سب کچھ بھول کر، اپنے آپ کو بھول کر، گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے پھانسی قبول کر لیتا ہے، غازی علم و دین شہید بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار پہ آ کر تو یہ سارے متوالے دیوانے سب کچھ بھولے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ حاضر ہیں، درود و سلام، آہوں سسکیوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، مدینے کی گلیوں پہ فدا ہو رہے ہیں، مدینے کی گلیوں میں دھیرے دھیرے چلتے ہیں تاکہ کہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا نظر آ جائیں اور وہ انہیں اپنے آپ میں سمو لیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہی دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر جلد سے جلد روضہ رسول پہ حاضری ہو اور وہاں پہنچ کر درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو۔ ارادہ تھا کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے، لیکن قدم خود بخود روضہ رسول کی جانب چل پڑے۔ باب اسلام کی طرف چلے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کریں۔ باب الصدیق پر بھی خوب رونق تھی، لوگ انتظار میں ہیں، شرطیں بتا رہے ہیں کہ بھئی زیادہ تر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے باب اسلام جائیں، مگر ساتھ ہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جنہوں نے ریاض الجنہ جانا ہے وہ یہاں بیٹھ جائیں۔ ہزاروں حجاج کرام بیٹھے ہیں ریاض الجنہ میں جانے کے شوق میں، وہاں نفل پڑھنے کے شوق میں، انڈین بھی، پاکستانی بھی، بنگلہ دیشی بھی، انڈونیشیا اور چین کے بھی، سارے کے سارے اندر جانے کے لیے بے تاب ہیں۔ اللہ نے جنت کا ٹکڑا مسجد نبوی میں اتارا ہے، وہاں نفل پڑھنا ایسے ہی ہے جیسا کہ جنت میں پڑھیں۔ اسما کل 4.5 گھنٹے انتظار کر کے ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کر آئی، خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی، بہت خوش تھی، پہلے بھی کوشش کی، ریاض الجنہ کے شوق میں کھانا بھی بھول گئی۔ شرطیں کہہ رہے ہیں صبر کریں، اشراق تک صبر کیا، جب تک مرضی بٹھا لیں مگر اندر بلا لیں، ہم بیٹھے ہیں انتظار میں۔ ریاض الجنہ میں جانے کا موقع حاصل کرنے کے لیے انڈین بابا کہہ رہا ہے کہ بھئی انتظار کر لیں، بہترین موقع ہے، صبر کریں، نفل ضرور پڑھیں، پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے۔ دوسرا بابا بولا، دیکھیں پہلی دفعہ موقع 60-70 سال کی عمر میں ملا ہے۔ بابا شرطوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایک بابا بولا، جمرات میں شیطان کو مارا تھا، وہ پیچھا نہ چھوڑے گا، اس لیے بے صبری ہے، عدم برداشت ہے، روضہ رسول کی زیارت اور ریاض الجنہ کے انتظار میں بیٹھنے کا انتظار اور صبر کرنے کا تو اپنا ہی مزہ ہے۔ یہ عجیب نشہ ہے جو ایک دفعہ چڑھ جائے تو اترتا نہیں۔ حج کے بلاوے کے انتظار میں، حرمین شریف کے انتظار میں صدیاں بیت گئی تو بلاوا آیا۔
گو انتظار طویل ہوتا جا رہا ہے۔ اشراق کا وقت ہو گیا، لیکن انتظار کی یہ گھڑیاں بے تاب کرنے والی نہیں، عقیدت والی ہیں۔ مسجد نبوی کے چپے چپے پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے نقش پا ہیں۔ مسجد میں آنا اور یہاں وقت گزارنا بڑے نصیب کی بات ہے۔ پھر ریاض الجنہ میں نفل پڑھنا تو بہت بڑی سعادت ہے۔ اس کے لیے جتنا بھی انتظار کریں کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں رحمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا ڈائریکٹ نزول ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں، شور ہے، مگر فضا میں نور ہی نور ہے، روشنی ہے، انوار، رات کی بارش ہو رہی ہے، سکینہ نازل ہو رہی ہے۔ لوگ جلدی میں ہیں، آگے والے نفل پڑھ رہے ہیں، جلدی نہیں کر رہے۔ حالانکہ اوپر انگلش، اردو، انڈونیشیائی، ترکی اور عربی زبان میں لکھا ہوا ہے کہ ریاض الجنہ میں جلدی نفل پڑھ لیں تاکہ دوسروں کو موقع ملے، مگر جو جاتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اس مقدس جگہ پہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ آگے بڑھنے کی اجازت ملی، لوگوں نے ہلہ بول دیا۔ اس مقدس جگہ پہ بے ادبی کی انتہا ہو گئی، لوگ ایک دوسرے کو رونتے ہوئے آگے بڑھے، دھکم پیل میں ایک آدھ کے کپڑے بھی پھٹ گئے۔ مگر ریاض الجنہ میں ابھی بھی لوگوں کا قبضہ ہے، آگے ضرور بڑھ گئے ہیں، جگہ قریب آ گئی ہے۔ ریاض الجنہ میں جگہ ملنے والی ہے، دل کو تھام لو، یہ مقدس جگہ ہے، وہ سامنے منبر رسول ہے، آپ کا حجرہ مبارک ہے، آپ کا حجرہ مبارک منبر رسول اور حجرہ مبارک تک کی جگہ ریاض الجنہ ہے۔ اس جگہ پر ہلکے سبز رنگ کے کارپٹ بچھائے گئے ہیں، ساتھ ہی روضہ مبارک ہے۔ گنبد خضرا سے پہلے والا گروپ فارغ ہوا، جگہ مل گئی، مگر ابھی صرف کھڑا ہونے کی جگہ ہے۔ لوگ عقیدت سے، شوق سے نفل پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، آہوازاریاں کر رہے ہیں، وفور جذبات سے بے خود ہو گئے ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔